ہم کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں. علماء نے لکھا کہ بنی اسرائیل جو بھی گائے ذبح کرتے تو یہ قاتل معلوم ہو جاتا، لیکن انہوں نے فوراً سوالات کرنا شروع کیے. جو ہی سوالات کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے احکامات بھی اوپر سے شرائط بھی سخت کرتے گئے. جتنے سوالات اتنے ہی شرائط سخت ہوتے گئے. تو اس لیے اس آیت میں سے اگلے چند آیتوں میں انہیں سوالوں کا جواب میں اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اسی کے مطابق شرائط بھی لگاتے ہیں اور جواب دیتے. قال العلماء، تو کہنے لگے پکارو دعا کرو اپنے رب سے یبین لنا ما، تو بیان کرے وہ گائے کیسی. اللہ رب العزت قال انه یقول، اللہ رب العزت کہتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہیں لا بالغ، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ وہ جوان ہے، عوام بین ذلک، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں. فافعلوا ما تؤمرون، تو وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جائے. اور وہ کہنے لگے ربنا یا پکارو موسیٰ علیہ السلام، آپ دعا کرے اپنے رب سے یبین لنا ما لهم، وہ بیان کرے اس کا حق کیسا. قال موسیٰ علیہ السلام یقول، وہ کہتے ہیں اللہ رب انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد ہے، بالکل زرد ہے. فاقعد لونہا تسرنا، تو دیکھنے والوں کو خوش کرتی، یعنی جو دیکھنے والے کو سے خوش ہو جائے. تو قال ربنا، تو وہ کہنے لگے دعا کرو کہ بیان کرے ہمارا وہ گئے اس طرح بقرۃ تشابہ علینا، وہ کیسی ہے ہم کو تو گئے مشابہ ہوگا. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم سائر راست پر یعنی اس گائے کو پالیں گے. اب جب انشاءاللہ کہا قال اللہ رب انه یقول، وہ گائے انہا بقرۃ لا ظلوم، نہ وہ کھیتی کے لیے یعنی جس سے ہل چلائے جاتے ہیں، یعنی مشقت والی بھی نہیں ہے. ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے والی. مسلم اللہ، وہ عیب سے پاک ہے. لا شیء فیہ، اس میں کوئی داغ دھبے نہیں. قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے ابھی ٹھیک بات کہی. فذبحوها، بس انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو. وما كانوا يفعلون، قریب نہ تھے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت اس کو ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے. فَقُلْنَا حَمْلِ مَا، اس گائے کا بعض گوشت. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ رب العزت زندہ کریں گے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ، اور دکھائیں گے تم کو آیات اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. ان 4-5 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے سوالات کے جوابات دیے اور اس میں ہمیں مسئلے سمجھائے. پہلا مسئلہ کہ ہمیں کسی کام میں زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے، کہ جتنے سوالات زیادہ ہو اتنے احکامات پھر کیا ہو جاتے ہیں، سخت ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی کم عمل زیادہ نہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العزت کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے، چاہے ہمارے ذہن میں وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر عمل کرو. جیسے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم سمجھ کر سجدے میں گر گئے. اور شیطان نے تعویلات کی تو جنت اور دنیا جنت سے نکل گیا. تو اس لیے آج بھی یہ معاشرے میں یہ معاملہ بہت چل رہا ہے. فلاں مسئلہ کس طرح ہے، فلاں مسئلہ اس طرح کیوں ہے، فلاں مسئلہ یہ اس طرح ہے. یہ بس یہ بہت سارے احکامات، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عقل سے غائب. مشرکین بعض باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے ان کی عقل، وہ ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر رکھتے ہیں. میں عقل ہے یا نہیں. تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، عقل اللہ رب العزت نے رکھی. اتنی چھوٹی سی عقل بالکل کائنات کا جائے کیسے سمجھے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نظام کو اور چیزوں کو سمجھنے دل کا صاف ہونا چاہیے. تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے مضبوط اور زیادہ ہو تو پھر سمجھ میں آئے.
یہ بندیاں جتنی بھی جدید بنتی ہے اتنی ہی آخرت کے مسائل کو سمجھنا آسان ہوگا. آسان مثال یہاں دیکھیں، ایک آدمی یہاں بیٹھا اور ایک مشرق میں مغرب میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے امریکہ دوسرے ممالک میں. یہاں سے وہ کام ملاتا ہے ٹچ موبائل میں، وہاں بھی ٹچ موبائل ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں. کتنے فاصلے کتنے فاصلے، لیکن کنیکشن موجود ہے. آپس میں موبائل کنیکشن کی وجہ سے معاملوں کا ہلاو کروڑوں میل کے اوپر ہے. اسی طرح انسان کا تعلق جب اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو پھر انسان کو آسمان میں ہر وہ چیز نظر آتی ہے جو کسی اور مخلوق کو نظر نہیں آتی. اب سادہ آدمی کو دیکھیں، میں نے یہاں سے بیٹھ ہوں امریکہ میں بات ہوتے گیا تو کاغذ ہے یہاں سے اور امریکہ میں نہیں باتیں ہوں، اس کے عقل میں تو نہیں آ رہی. اب اعمال کیسے تو لے جائیں گے کام سوچے بھائی ہم نماز پڑھ رہے ذکر کر دیں کیونکہ کوئی صورت نہیں کوئی جسم نہیں. جیسے آج کل مشینیں آئی بخار کو تو صحیح بھائی اتنے بخار کے اوپر چڑھ گئی اتنے بخار نیچے آئی. یہ اعمال کا وزن اللہ رب العزت جتنی دنیا جدید بنتی ہے اتنی اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنا اور آخرت کو سمجھنا انسان کے لیے آسان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا اصلاح نہیں ہے، دوسرے ہمارے دل صاف نہیں. یہ تمام چیزیں موقوف کے دل کے صاف ہونے، اور جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو ہمیں دین کی پوری حقیقت سمجھ میں نہیں ہے. اللہ رب العزت کے احکامات کو ہم نہیں سمجھیں. دیکھیں، ایک ہے اجتماعی زندگی، ایک ہے انفرادی زندگی.